بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز ساتھیو، بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مضمون یہ ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے۔ چونکہ ان امپلائمنٹ لے رہے ہیں ہمارے امریکہ میں لوگ، پینڈیمک کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہیں، تو زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا ہے، اور جب میاں صاحب بیوی کے سر پر ہوں تو پھر بیوی کو بھی خواب نظر آتے ہیں اور بندے کو بھی خواب نظر آتے ہیں، اور بسا اوقات دن میں بھی نظر آتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ بحثیت امام کے اٹھا کے مجھے کال کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن و سنت میں جو اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے خواب کے بارے میں بتایا ہے، کم از کم ہمارے وہ علم میں ہونا چاہیے، چونکہ ہر خواب خواب نہیں ہوتا۔ جو تفصیل اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان کی ہے، اس کے تھرو ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے۔ دو آیتیں پڑھی ہیں سورہ یونس کی 63 اور 64۔ اللہ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے، متقی تھے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تو دنیا کی زندگی میں بشارت کیا ہے؟ یہ وہ سچے خواب ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام
ان کو اللہ پاک نے یہ باقاعدہ علم دیا تھا، چنانچہ وہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے حکومت عطا کی اور پھر تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر عطا کی، خوابوں کی تعبیر عطا کی۔ تو یہ خواب قرآن و سنت میں ہے، لیکن کون سے، یہی بتانا آپ کو۔ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چنا تھا تو اس وقت ہی فرمایا تھا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اے یوسف ہم نے تجھے چن لیا ہے، ہم نے پسند کر لیا تجھے، اور ہم آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور یہ ہمارے ایمان والوں کے بارے میں ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور متقی تھے۔ اچھا، متقی کا معنی بڑا عام ہے، اس کا معنی کرتے ہیں پرہیزگار۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب مجھے منع کر دیا کہ تم نے شوگر ہے تمہیں چینی نہیں کھانی، نہیں کھاتا، چائے پھیکی پینی ہے، چینی نہیں ڈالتا۔ تو اللہ کے معاملے میں ہم پرہیزگار کیوں نہیں بنتے؟ اپنے معاملے میں تو بن جاتے ہیں ہم کہ ڈاکٹر نے یہ چیز مجھے منع کر دی ہے، بعد آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ کے لیے فرماتا ہے کہ اگر تو بے حیائی سے بچے گا، غلط کاریوں سے بچے گا، لوگوں کی جڑیں کاٹنے سے بچے گا، شراب پینے سے بچے گا، جوا کھیلنے سے بچے گا، لاٹری کھیلنے سے بچے گا۔ چونکہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اکثر مسلمان لاٹریاں کھیل رہے ہوتے ہیں، اکثر مسلمان۔ اور ایک مرتبہ میں نے پکڑ کے پوچھا ایک صاحب سے، نمازی، میں ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، میں نے کہا یار نماز بھی پڑھتے ہو لاٹری بھی کھیلتے ہو؟ کہتا بس استاد جی عادت پڑ گئی ہے، میں زیادہ نہیں کھیلتا، 20 روپے کی کھیلتا ہوں۔ میں کہا کتنے سال ہو گئے؟ کہتا 45 سال ہو گئے۔ میں کہا اگر 45 سالوں کو $20 روز کے حساب سے تو جمع کرے تیرا تو مال بن گیا ہوتا، لیکن ابھی نکلے گا تو ابھی نکلے گا تو ابھی نکلے گا، اس چکر میں تم نے پوری زندگی برباد کر دی۔ اور اس کو برا نہیں سمجھتے لوگ۔ ہاں، مسلمان اسٹوروں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو 2 روپے کی 4 روپے کی لاٹریاں کھیلتے ہیں، منع یہ نہیں کھیل سکتے آپ۔ اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری، کہ ہر کام میں تم پرہیزگار ہو جو تمہارا ذاتی ہے۔ تو اللہ کے کاموں میں پرہیزگاری کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہاں، اگر تم کرو گے، اگر پرہیزگار بنو گے تو اللہ نے فرمایا کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر ہم کو بشارتیں دیں گے دنیا کی زندگی میں۔ بشارت کیا ہے؟ خواب ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی تو اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہے نا، ہمیں تو بشارت ملے گی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا خواب کے 3 درجے ہوتے ہیں، خواب کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ بعض خواب ایسے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، محض وہم و خیال ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا سارا دن میں کسی بندے سے کسی کام پہ جھگڑا کرتا رہا، بحث کرتا رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی بحث کرتا رہا۔ اب وہ سارا دن کی جو روٹین ہے وہ اس کے دماغ میں فٹ ہو جائے گی، تو اس کے لاشعور میں چلی جائے گی۔ اور جب بندہ سوتا ہے، ریلیکس ہوتا مائنڈ، تو وہ لاشعور سے نکل کے شعور میں آ جاتی ہے۔ اب وہ جب شعور میں دیکھے گا تو وہ لڑائی کر رہا ہوگا، کسی سے جھگڑا کر رہا ہوگا، فساد کر رہا ہوگا، چونکہ وہ سارا دن کی یہ بات بندوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑے تو بھی حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب جو ہمارے ٹیکسی ڈرائیور بھائی ہیں وہ سواریوں کے پیسوں کا حساب کر لیتے ہیں، دکانداروں کا حساب کر لیتے ہیں۔ اب وہ سارا دن، اچھا آگے پیچھے یاد نہیں آتا
نماز میں آتا ہی ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایسی باتیں ہمیشہ نماز میں یاد آتی ہیں، تو بھولی چیزیں بھی انسان کو نماز میں یاد آ جاتی ہے کہ فلاں چیز پڑھی وہاں پر، عجیب بات ہے۔ تو وہ اس کو خواب میں نظر آئے گا، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہم ہے تمہارا، اور یہ خیال ہے، اور یہ خواب ہے، اور یہ عموماً رات 12 بجے سے پہلے پہلے ہوتا ہے۔ آپ نے روٹی کھائی، چائے کا کپ پیا، خبریں سنتے سنتے سو گئے، اب آپ کو خواب شروع ہو جائے گا، یا تو کسی لیڈر کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، یا کسی بندے کو سوٹے مار رہے ہوں گے، یا کوئی آپ کے پیچھے پیسہ لگا ہوگا، آپ بھاگ رہے ہوں گے، بس اس قسم کے خواب آپ کو آئیں گے۔ تو یہ وہم اور خیال ہے، اور یہ عام طور پر رات 12 بجے سے پہلے پہلے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 12 بجے کے بعد شیطان صاحب تشریف لے آتے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزے بھی رکھتا ہے، تو نیک کام بڑے کرتا ہے، تو وہ چکر بازی آپ کے ساتھ کرے گا، تو وہ مسلمان کو بے سے قریب پریشان کرنے کے لیے، اس کو ستانے کے لیے وہ خواب میں نظر آئے گا۔ کبھی بابا جی بن جائے گا، وہ بابا جی بلیاں والی سرکار، بابا جی کتےوں والی سرکار، میں اس قسم کے وہ بابا بن جائے گا وہ، اور آپ کو کوئی نہ کوئی عجیب و غریب قسم کی خوشخبری سنائے گا۔ حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں کو شیطان نے ستایا، ایک دم نور کی چادر چھا گئی، آواز آئی، آپ پریشان تھے وضو کرنے کے لیے، تو کہا کہ عبد القادر تیرا یہ جو محبت ہے دیکھ کر میں نے تیری نماز ہی معاف کر دی۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد وہ چادر ختم ہو گئی۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا، عبد القادر آج تو بچ گیا ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، وگرنہ میں نے بڑے بڑے ولی اللہ برباد کر دیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا۔ تو شیطان 12 بجے کے بعد اپنی کارروائی شروع کرے گا۔ آپ کو 12 بجے سے پہلے پہلے سارے وہم و خیال ہوتے ہیں، جو سارا دن آپ کارروائی کرتے ہیں وہ مشکل ہو کے آ جاتی ہے۔ 12 بجے کے بعد شیطان صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ آ کے آپ پریشان کریں گے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب ایسا کوئی خواب نظر آئے، کوئی پیسہ مگر لگ گیا آپ کے، کوئی گھوڑا مگر لگ گیا ہے، ہاں جی کوئی بابا جی آ گئے ہیں عجیب و غریب قسم کے، عجیب و غریب شکل کے آ گئے ہیں، تو سرکار نے فرمایا آنکھ کھلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ تھوک دو، وہ بھاگ جائے گا۔ لیفٹ سائڈ پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے اس کو تھوک دو۔ یہ سرکار دو عالم نے طریقہ کار بتایا، لیکن آئے گا ضرور وہ، اور شیطان آتا ہے۔ اور شیطان کہاں آئے گا؟ جہاں کچھ ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا شیطان تو وہاں آئے گا نا۔ بے ایمان کے پاس شیطان کیوں آئے گا؟ وہ تو ہے ہی بے ایمان۔ کبھی ایمان والے کے پاس سے جائے گا نہیں اور بے ایمان کے پاس آئے گا نہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پریشان کرے گا تمہیں۔ اچھا اب کیا سرکار فرماتے ہیں کہ رات 2:30 بج گیا، تو اوپر چلا گیا آدھی رات سے۔ اب یہ نور کا وقت ہے۔ ہمارے پرانے زمانے میں بزرگ کہا کرتے تھے نور پیر، نور پیر کا بیٹا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ رات کے 2 بجے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتی ہے، بلکہ آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی روٹی رزق مانگنے والا تاکہ میں رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا تاکہ میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ 2 بجے کے بعد، آخری پہر میں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں
کہ آخری پہر میں جو کسی مومن کو خواب نظر آئے تو یاد رکھنا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ فرمایا کہ چونکہ نبوت بند ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو سچے خواب نظر آئیں گے۔ اور خوابوں کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اچھے خواب کی پہچان یہ ہے، یا تو اسے جنت نظر آئے گی، یا وہ جہنم کو دیکھ کے ڈر رہا ہوگا، یا فرمایا کہ اس کو نیک بندوں کی زیارت ہوگی، یا انبیاء کرام کی زیارت ہوگی، یا کبھی مکے میں ہوگا، کبھی مدینے میں ہوگا، کبھی مقام مقدسہ یعنی بیت المقدس میں ہوگا، اور کبھی ایسی جگہ پر ہوگا جو اس کے علم میں نہیں ہوگی لیکن وہ برکت والی جگہ ہوگی۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اچھے خواب کی پہچان کیا ہے۔ دودھ دیکھے گا، شہد دیکھے گا، گھی مکھن وغیرہ دیکھے گا، نہر دیکھے گا، باغات دیکھے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ خواب نظر آئے آپ کو تو سمجھو یہ آپ کو نبوت کا 46واں حصہ ملا ہے، یعنی جو برکت اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی کہ اللہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، نبوت تو نہیں لیکن بشارتیں تمہیں ملیں گی دنیا کے اندر۔ تو بشارت کیا ہے؟ وہ سچے خواب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو ایسا خواب نظر آئے تو پھر وہ کسی عالم سے پوچھے، جاہل سے نہ پوچھے، چونکہ جاہل جو بتا دے گا آپ کا دماغ اس کو پکڑ لے گا۔ اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، صرف یہ بات ہے آپ کی مریض کے پاس جائیں پوچھنے کے لیے، اس سے کہ ہوئے 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 یار تمہارا تو رنگ پیلا ہو گیا ہے، بڑے کمزور ہو گئے ہو۔ آپ پوچھ کے چلے جائیں گے، وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے اپنا رنگ دیکھنے کے لیے، وہ دماغ کے اندر بات چل جاتی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ہدایت فرمائی کہ اس کی تعبیر کسی عالم سے، کسی جاننے والے سے، کسی نیک انسان سے پوچھا جائے، چونکہ یہ دو طریقے ہوتے ہیں خواب کو بتانے کے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایک زمانے میں ایک سنایا تھا میں نے، بادشاہ کو خواب آیا کہ اس کے سارے دانت گر گئے، اور خواب کی تعبیر یہی ہے، آج بھی یہی ہے، کل بھی وہی تھی، کہ اگر کسی کے دانت گرنے شروع ہو جائیں سمجھو اس کی اولاد دنیا چھوڑ جائے گی۔ اس کی تعبیر یہ ہے۔ اس کو خواب آئے، اس کے سارے دانت گر گئے۔ بادشاہ نے وزیر اعظم سے کہا کہ میری مملکت میں جو تعبیریں بتانے والے لوگ ہیں نا، دو بلا لاؤ، بڑے جید قسم کے۔ اچھا وہ دونوں آ گئے۔ اچھا اب وہ دونوں جو تھے وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں، ہمارے علاقے میں بھی، ہر جگہ پر ہے۔ ایک ہوتا ہے نیگیٹو مائنڈ، ایک ہوتا ہے پازیٹیو مائنڈ۔ ایک آدمی نے غلطی نکالنی ہے، اب اچھی بات کرو گے تو بھی غلطی نکالے گا، اور ہر کام پہ اعتراض کرے گا، ہر بات پہ اعتراض کرے گا۔ ایک یہ اس کو کہتے ہیں نیگیٹو مائنڈ، اور ایک ہوتا ہے پازیٹیو مائنڈ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خواب کی تعبیر سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو پہلے بندے سے پوچھا بادشاہ نے، ہاں میں سنا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب بڑا برا خواب ہے آپ کا، اوئے ہوئے ہوئے، آپ کے سارے بچے مر جائیں گے، آپ کی بیوی مر جائے گی، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اگر میرے سارے مر جائیں گے تو کیوں زندہ ہے بھائی؟ جلاد کو گیا اس کا سر اتار دو، اس کا سر اتار دیا اس نے۔ دوسرے کو بلایا، وہ پازیٹیو مائنڈ تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، ہاں بھائی سنا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا خواب بڑا مبارک ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت خواب ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی عمر اتنی لمبی کر دی ہے
کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے سب سے زیادہ لمبی عمر آپ کی ہے، بادشاہ خوش ہو گیا، اس نے انعام و کرام سے نواز دیا، تو کیا فرق ہے اس میں؟ بات اس نے بھی وہی کی ہے۔ یہ ہمارے اندر جو پوزیشن ہے عام لوگوں میں بھی ہے، غور کیا کریں آپ۔ ایسے دنیا میں آپ کو بڑے بندے ملیں گے جو فساد برپا کریں گے، اور کیوں کریں گے؟ اپنے نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، کہ ان کا مائنڈ ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ اور جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر میں کہوں بزرگ فرمایا کرتے تھے، بچپن میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اسکول میں پڑھاتے تھے کہ گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی آدھا گلاس خالی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جناب آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ اب دونوں بات ایک ہی کرتے ہیں، لیکن وہ نیگیٹو مائنڈ ہے، وہ پازیٹیو مائنڈ ہے، اور اس کی بڑی قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سرکار نے دعا میں فرمایا کہ خواب جب بھی پوچھو کسی صاحب علم سے پوچھو، صاحب فکر سے پوچھو، صاحب عقل سے پوچھو، وگرنہ وہ ایسی تعبیر بتا دے گا کہ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے گی اور پھر کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ جو آج کل ہمارا پینڈیمک چل رہا ہے، رات بھی میں بڑا ناراض ہوا، میں آج بھی صبح خبر سن رہا تھا، اپنے پاکستان کی خبریں ظاہر کے پاکستان سے تعلق ہے سنتا رہتا ہوں، پورے ملک میں 46 بندے کرونا سے فوت ہو گئے، پورے ملک میں آج کی خبر ہے 46 بندے کرونا سے فوت ہو گئے۔ میں کہو بھائی پاکستان میں تو خورے کتنے ہاسپٹل ہیں، یہ بھی تو بتاؤ، ہارٹ اٹیک سے کتنے مرے ہیں، نمونیا سے کتنے مرے ہیں، دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے کتنے مرے ہیں، یہ بھی تو بتاؤ۔ اور یہ جو 46 بتائیں گے یہ آپ کو پریشان کریں گے، تاکہ دماغ کے اندر چلا جائے اوئے ہوئے 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 کرونا بڑی مصیبت ہے، جس کو کرونا ہو گیا وہ گیا کام سے۔ یہ پینک پھیلاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ یہاں امریکہ 52 ریاستیں ہیں، اور جی 52 ریاستوں میں 1000 بندہ مر گئے۔ اب 52 ریاستوں میں 4-5 سالوں میں 1-2 لاکھ بندے مر گئے۔ یہاں تو ہسپتالوں میں روز جنازے اٹھتے ہیں، ایک ایک ہسپتال سے پتہ کرو کتنے لوگ مرتے ہیں، کبھی بھی بتایا لوگوں نے۔ یہ پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ سن، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اگر میری موت کرونا سے لکھی ہے تو کرونا سے ہی ہوگی، اگر نہیں لکھی ہوگی تو کرونا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ نبی فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، احتیاط اپنی جگہ پر۔ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا تجھے شوگر ہے، تو چینی والی چائے نہیں پی سکتا، میں نہیں پیتا، یہ احتیاط ہے۔ لیکن میں اس میں بلیو نہیں کرتا کہ میری موت چینی کے ساتھ ہو جائے گی، چینی کے بغیر ہو جائے گی۔ میری موت اس وقت آئے گی جب اللہ کو منظور ہوگی، اس کے بغیر میری موت نہیں آ سکتی۔ تو پینک، اس دنیا کا کام کیا ہے؟ پینک پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ خوف سے مر جائیں۔ اور اللہ کے قرآن میں ایک ایک بات اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلی بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب چاہوں کسی کو آزمانا تو سب سے پہلے سے خوف کی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں۔ ہمارے مولوی صاحب تھے، پڑھا لکھا آدمی، ٹھیک حدیث پڑھنے والا، عالم فاضل کا داور، اس کو باتھ روم سے خوف ہو گیا، باتھ روم سے۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ یقین کرو، وہ کوٹھے پہ اس نے باتھ روم بنوایا اور پھر وہ کھول کے بیٹھا تھا دروازہ بند کرتا تھا، اسے خوف ہوتا تھا۔ تو یہ خوف ایک بیماری ہے، اور یہ خوف کسی کے اندر پیدا کر دو کسی کے اندر، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کہتے کہ تجربہ کیا بندوں نے کہ بندے کو کہا کہ تجھے سانپ ڈسے گا، تو انہوں نے 2 رسیاں باریک کر کے نا اس کو ایسے نشان لگایا اس کو، تو وہ سمجھا مجھے سانپ نے کاٹ دیا، وہ خوف سے مر گیا بیچارہ، حالانکہ وہ رسیاں تھیں، سانپ تو تھا ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، تو میں بتا رہا تھا کہ نیگیٹو مائنڈ کبھی نہ بننا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ ہمیشہ اچھی بات سوچو اور پازیٹو سوچو، کبھی نیگیٹو نہ بنو۔
ویسے اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ جب بھی کوئی پازیٹیو بنتا ہے وہ نیگیٹو سے ہی بنتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن مطلوب نیگیٹو نہیں ہوتا نا، مطلوب پازیٹیو ہوتا ہے۔ ہم فوٹو لیتے ہیں نا، وہ نیگیٹو سے بنتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کہا کہ مجھے نیگیٹو دے دو، فوٹو مانگتا ہے اگلا، اس لیے کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ فوٹو ہے، پازیٹیو ہے۔ تو جب آپ کی ضرورت پازیٹیو ہی ہے تو بی پازیٹیو۔ تو یہ سرکار نے فرمایا، اور یہ بڑی زبردست بات کی سرکار نے کہ کسی عالم کو، پڑھے لکھے کو، ضروری نہیں عالم ہو، کوئی سمجھدار بندہ ہو، بڑے بڑے سمجھدار بندے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ پگڑی باندھتا تھا، قمیص نہیں پہنتا تھا، ہاتھ میں اس کے لٹ ہوتی تھی، ایک دھوتی ہوتی تھی۔ میں نے زندگی میں اسے قمیص پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، لیکن جب میں اس کے سامنے بیٹھ جاتا، میں نیا نیا پڑھ کے لے کے آیا تھا، آپ یقین کرو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میری بولتی بند ہو جاتی تھی، وہ اتنا ذہین انسان تھا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ پاک جس کو عطا کر دے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ عالم ہونا ضروری نہیں، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ جس سے بھی خواب بیان کرو، آج صبح صبح خواب ایک آئی دوست کو، صبح صبح اس نے کال کی مجھے، تو کہتا جی میں بڑا پریشان تھا رات کو، رات ہی میں نے اس کو بتایا کہ بھئی پہننے کے نا یہ جو کووڈ کی، تو اس پہ تم نہیں جانا، اللہ پہ یقین رکھنا۔ کہتا میرا سانس تنگ ہو رہا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پہاڑ ہے، پہاڑ پہ چڑھا ہوں، بڑا مشکل چڑھا ہوں، میں چڑھ گیا، میں آگے جا کے دیکھا تو وہاں قدم لگا ہوا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم شریف لگا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے چوما میرا سانس ٹھیک ہو گیا اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ آج صبح کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں پہلے بتا دی ہیں کہ مسلمان جب خواب دیکھے گا تو اس کے اندر اس کو اچھا خواب نظر آئے گا، اس کی وہی تعبیر ہوگی۔ مکہ دیکھا تو مکہ جائے گا، مدینہ دیکھا ہے مدینہ جائے گا، بیت المقدس دیکھا ہے بیت المقدس جائے گا۔ جو خواب دیکھو گے تعبیر وہی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک یہ کہ الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی لیکن المبشرات۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رسالت ختم ہوگی میرے بعد، کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت ختم ہوگی میرے بعد، کوئی نبی نہیں آئے گا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن المبشرات، لیکن خواب آپ کو نظر آئیں گی۔ جس سرکار دو عالم فرماتے ہیں لیکن المبشرات، آپ کو خواب نظر آئیں گے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہوگا، مبشرات کیا ہے؟ فرمایا کہ الرؤیا الحسنۃ الصالحہ یراها الصالح او ترا له۔ فرمایا کہ سچے خواب ہیں، یا تو وہ خود دیکھے گا یا اسے دکھایا جائے گا۔ جس سے کہا ہے تو الفاظ ہے، مومن کو یا تو سچے خواب نظر آئیں گے یا اسے سچے خواب دکھائے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، جو پہلے میں بات کر رہا تھا، فرمایا جو سچے خواب ہیں نا وہ عموماً سحری کے وقت ہی آتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے۔ کیوں؟ پیٹ خالی ہو جاتا ہے جب ہم بھرے پیٹ سوئیں گے۔ ویسے تو حکم یہ ہے نا کہ کم از کم روٹی کھا کے 40-50 قدم باہر نکل کے چل لو، نہیں تو گھر کے اندر ہی چل لو۔ اگر نہیں چلو گے، بھرے پیٹ سو جاؤ گے، تو سوتے ہی آپ کی سارے دن کی کارروائی آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ تو 12 بجے سے پہلے وہم خیال خواب نہیں ہوتے، وہم و خیال ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اردو زبان میں لفظ بھی استعمال کرتے ہیں خواب و خیال۔ خواب و خیال، میرے تو خواب اور خیال میں نہیں تھا، تو خیال جو ہوتا ہے 12 بجے سے پہلے ہوتے ہیں۔ 12 بجے کے بعد شیطان کی باری ہے، وہ اپنی کارروائی ڈالتا ہے۔ دیکھو کتنی باتیں
اللہ کے پاس پیغمبر تھے اور اللہ والوں نے ہمیں سمجھائی ہیں، اور فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، اور جب سحری ہو جائے تو سمجھو پھر آپ کے خواب سچے شروع ہو گئے۔ لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے تہجد پڑھی ہے، یہ اللہ توفیق دے، میرا مطلب ہے کہ جس نے پڑھی ہے اللہ توفیق دے سب کو تہجد پڑھنی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کب خوش ہوتا ہے کسی بندے پر؟ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سحری کے وقت میں 2 نفل پڑھ لیتا ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ 15 نفل پڑھیں، 16 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھ لو، اٹھا لیکن وضو کرنا پڑے گا، وضو کر کے 2 نفل پڑھ لو، سبحان اللہ، اور جتنے زیادہ پڑھو گے وہ الگ بات ہے۔ حضرت اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی ہے جس کے ہم شکار ہیں۔ آج کل پیری مریدی عام ہے، اور جو حلائیں سارے اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ بندہ ہے، چونکہ جس زمانے میں ہم بچے تھے ہم نے صحیح معنوں میں اللہ والے دیکھے ہیں۔ اب وہی جو آستانے تھے بزرگوں کے آباد تھے، اب وہاں کتے اور ریچھ لگاتے ہیں لوگ، اب وہاں پر دھول اڑتی ہے، دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بزرگوں کی مجلس کو دیکھا، کیا دنیا ہوتی تھی، ڈاکو چور بدماش آتے تھے اور نمازی بن کے جاتے تھے۔ اب وہی ہمارے حضرت صاحب، ان کے صاحب راجگان، MNA MPA، اب وہ میلہ، وہ کتے، وہ ریچھ، پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگ کاروبار شروع کر دیے ہیں، کہاں کہیں وہ مجلسیں، کہاں کہیں وہ محفلیں، ختم۔ پھر اللہ مجھے معاف کرے، جھوٹ بولتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من اعظم الفراء من یقول علی ما لم اقل، فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ میرا نام لے کر جھوٹی بات آپ کو سنائے، جھوٹی خواب سنائے جس کو میں نے کہا ہی نہیں ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، جیلم پل سے گزر رہے تھے ہم لوگ، میرے بڑے بھائی تھے اور بھی لوگ تھے، اس زمانے کے بڑے مشہور پیر صاحب جو عام طور پر بادشاہوں کے قرب دیکھے جاتے تھے۔ تو عین جیلم کے پل کے اوپر گاڑی روک دی، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں ان کو، ہڈ ورتی جسے کہتے ہیں، ساری گاڑی روک گئی۔ میرے بڑے بھائی کو بلایا، کہا کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس بندے کو خلافت دے دو۔ اب بندہ بڑا سمجھدار تھا، بڑا بھائی میرا، انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ جب میں پل پہ چڑھا تھا نا تو پہلے میرے پاس آئے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تمہیں خلافت دے گا، وہ نہیں لینی تم نے، لہذا میں مجبور ہوں، میں آپ کی خلافت نہیں لے سکتا۔ پھر جیسا اس نے خواب سنایا ویسا انہوں نے بات بتا دی۔ لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آج کل عام طور پر یہ باتیں گھوم رہی ہیں اور وہ اللہ کے نبی کا نام لے کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَرَىٰ عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تَرَيَا، اچھا ایسا خواب بیان کرنا جو دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا خواب بیان کرنا جو دیکھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے مثال دی ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ 2 بندوں نے کہا کہ یار یہ خوابوں کی بڑی تعبیر بتاتا ہے، چلو اس کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا، صدیق، یوسف ایھا الصدیق، کیا معنی صدیق کا؟ ایک ہوتا ہے صادق، میں کہتا ہوں کہ یہ لوہے کا مائک تو میں صادق ہوں، ٹھیک ہے، میں سچا ہوں۔ صادق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچا، میں صادق ہوں۔ لیکن ایک بندہ کہتا کہ نہیں یہ لکڑی کا ہے، حالانکہ یہ لوہے کا ہے، لیکن وہ جب کہہ دیتا کہ یہ لکڑی کا ہے تو اللہ لکڑی کا بنا دیتا ہے۔
اس کو کہتے ہیں صدیق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے صدیق کہا ہے۔ تو دو بندوں نے ڈرامہ کیا ان کے ساتھ کہ ہم جھوٹا موٹا خواب بیان کرتے ہیں اور حضرت سے چل کے تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو جب ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وہ بات سن کر تعبیر بتا دی، جو بھی انہوں نے کہا۔ جب بتا دی تو کہنے لگے جناب ہمیں تو خواب آیا کوئی نہیں، ہم نے تو جھوٹ بولا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں خواب آیا تھا یا نہیں آیا تھا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، اب جو میں نے کہہ دیا رب کے حکم سے اب وہی ہو کے رہے گا تمہارے ساتھ۔ اس کو صدیق کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا خواب بیان کرنا، ہاں جی، یہ عام طور پر نا لوگوں کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹا خواب سنا دیں گے آپ کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے بدترین کام یہ ہے کہ میرا نام لے کر کوئی جھوٹا خواب سنایا جائے یا پھر ایسا خواب سنایا جائے جو تم نے خود دیکھا ہی نہیں ہے۔ معلوم تریا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی کہ وَمَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، ایک بندہ کسی اور کا بیٹا ہے تو وہ گڈ ول، سستی شہرت کے لیے اپنے آپ کو کسی اور سے منسوب کر دیتا ہے، باپ بدل لیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دنیا کا بدترین کام یہ ہے کہ بندہ اپنا باپ بدل لے، اپنی نسب کو بدل دے۔ تو یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ خواب جو ہیں، لیکن سچے خواب، جھوٹے خواب نہیں۔ اور خوابوں کی 3 باتیں یاد رکھنا، یہ بھولنا نہیں، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ پہلا خواب یہ ہے کہ وہ آپ کا وہم و خیال ہوگا، جو بھی آپ سارا دن کارروائی کرتے ہیں وہ مشکل ہو کے آ جائے گی آپ کے۔ وہ وہم ہوتا ہے، وہ خیال ہوتا ہے، خواب نہیں ہوتا۔ اور یہ عام طور پر کب آتا ہے؟ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، فجر کی نماز پڑھ کے، یا نہیں پڑھتے لوگ، اٹھے پیشاب کیا پھر لیٹ گئے فجر کے بعد، اس وقت جو آپ کو خواب آئے گا وہ خواب نہیں ہوگا، وہ خیال ہوگا۔ 10 بجے سو گئے آپ دن کے، 12 بجے سو گئے آپ کو کوئی خواب آئے، وہ خواب نہیں ہوتا۔ دن کے 12 بجے، 10 بجے، نماز فجر کے بعد، یہ ٹائم یاد کر لیں، آپ کو کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ تو ان اوقات میں اگر کوئی تم خواب دیکھو گے تو وہ خواب نہیں ہوگا، وہ خیال ہوگا۔ پیٹ بھرے سو گیا رات کو، اس کے بعد شروع ہو گیا کام آپ کا۔ اچھا، عام طور پر جو بھرے پیٹ خواب ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ خیال، لڑائی کر رہے ہوتے ہیں آپ، کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں آپ، یہ تجربہ شدہ ہے، چونکہ پتہ مجھے لوگ بتاتے ہیں نا تو میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ خیالات ہوتے ہیں۔ اور یہ 12 بجے سے پہلے پہلے، جب تک وہ روٹی پیٹ میں زمین نہ ہوتی ہے آپ کی، بھرے پیٹ کی باتیں ہی ہے۔ اور جب وہ تھوڑی روٹی نیچے ہو جاتی ہے نا تو وہ شیطان تک تشریف لے آتے ہیں، شیطان کی اپنی کاروائی ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی کو، مائرہ بیوی کو ایک بزرگ بن کے ٹکر گیا، او لمبی داڑھی، چٹی سفید، اوپر چٹا وہ امامہ شریف اور چٹی چادر، اور بی بی صاحبہ کو گمراہ کر دیا۔ اس لیے تو بابا رومی کہتا ہے کہ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دستے نبایت داد دست۔ وہ بات ہے کہ اے بھائی دھیان سے چل، شیطان بڑے بڑے روپ میں، صوفیوں کے، مولویوں کے، پیروں کے، لیڈروں کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ بابا جی فرماتے ہیں۔ تو وہ یہ 12 بجے کے بعد آتا ہے عام طور پر، خیال کر کے دیکھ رہے ہیں رات کو۔ اور جیسے ہی رات کے 2 بجے گے، اب شیطان کی ڈیوٹی ختم، خیالات بھی ختم، اب اللہ کی ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ وہ ہمارے پنجابی زبان کے شاعر نے کتنا خوبصورت شعر کہا تھا کسی زمانے میں، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی منگن والا، ہاں جی، ہے کوئی بخشش منگن والا۔ تو میرا مطلب یہ کہنا ہے کہ بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو 2 بجے کے بعد یہ نور پیر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سرکار نے فرمایا
استقو یا بالاسحار، جب سحری کا وقت شروع ہو جائے تو سمجھو آپ کا جو خواب آئے گا اس کو یاد رکھنا، اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوگی، اور وہ اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، نیک بندوں سے ضرور تعبیر پوچھو، یا تو کبھی آنے والی کی خبر ہوگی، ہاں آنے والی خبریں بھی مل جاتی ہیں، آنے والی خبریں بھی مل جاتی ہیں اللہ کے بندوں کو، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت کی خبر ملتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ 2-4 دن بعد واقعہ فوت ہو گیا۔ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سحری کے وقت میں اپنی پوزیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، چونکہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور متقی ہوئے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، تو ان کے لیے یہ سچے خواب ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اگر متقی نہیں ہیں تو پھر نہیں بھائی، پھر وہ رات کے 2 بجے ہوں یا 4 بجے ہوں، پھر اس کے ساتھ یہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اچھا بھائی بہت سارے بیمار، میں تو خیر بڑی کوشش کرتا ہوں، کالے بھی کرتا ہوں، ان کو حوصلہ بھی دیتا ہوں کہ بھئی یہ خوف ہے، خوف سے نہ مرو، بیماری سے مرو، مارنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا، لیکن ہم خود خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بندہ خوف سے مرتا ہے۔ وہ جی مجھے کرونا ہو گیا، ایک بچے کی کال آئی مجھے کل، میں کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا باجی وہ کرونا ہو گیا جناب۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ مجھے میرا سانس گم ہو جاتا ہے، مجھے بخار ہو گیا جی، میری زبان کڑوی ہو گئی ہے۔ اچھا پھر اب کیا ہوگا؟ تو کیا کرونا سے تمہاری موت ہو جائے گی؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ تو اللہ کا پر نظام کہاں جائے گا یار؟ جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے تو موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ اس لیے تو منع کرتا ہوں کہ جاسوسی نہ کیا کروں۔ یہ جو 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا کرام کاتبین، وہ ہماری ڈائریاں لکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب 2 فرشتے ڈائریاں لکھ رہے ہیں تو کیوں جاسوسی کرتا ہے؟ تیری کس نے لوٹی لگائی ہے؟ کسی مسلمان کی جاسوسی مت کرو، اگر کوئی کمی بیشی دیکھو اس کو چھپا جاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو مسلمان کی کمی بیشی چھپاتا ہے اللہ قیامت میں اس کا پردہ رکھے گا، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ایک نظام ہے موت و حیات کا، اگر کرونا سے مر رہا ہے تو پھر اس کا وقت کہاں جائے گا؟ تو پھر میں نے اس کو تھوڑی تسلی دی، وہ ٹھیک ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چائے کا کپ پی، اللہ کو یاد کر، انشاءاللہ تو ٹھیک ہے اور تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جب بھی کوئی آپ کو کال کرے تو ان کو حوصلہ دو، حوصلہ دو ان کو کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر کرونا سے لکھی ہے تو آئے گی، وگرنہ تجھے موت نہیں آ سکتی۔ خوف ہے، یہ خوف سے بچو۔ خوف ایک بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن جو واقعی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کر دیں۔ ہمارے نسیم بھائی نے ایک نوجوان باپ اس کا فوت ہو گیا 1 ہفتہ پہلے، اور بیٹا وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، دیکھو اللہ کی شان ہے یہ، تو اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اور جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کی دعا کر دیں، اور جو صحت مند ہو گئے اللہ ان کو ہمیشہ صحت مند رکھے۔ ابھی میں لیٹر آیا تھا مجھے، نیچے پڑھ رہا تھا، میں گورنمنٹ کا ہی تھا، اس نے کہا کہ ویکسینیشن جو ہے وہ ہر نیو یارکر کے لیے فری ہوگی، اور انہوں نے کچھ ڈیٹے لکھی ہیں، عمریں بھی لکھی ہیں ان کی، تو وہ ضرور لگوائیں۔ چونکہ کل ایک صاحب نے مجھے کال کی، مفتی صاحب منع کر دو لوگوں کو ویکسینیشن نہ لگوائیں، یہ حرام ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں کہا یار یہاں سارے ٹیکے صبح سے شام ہم لگتے ہیں، مجھے کیا پتا کیا لگاتے ہیں، مجھے وہ لگوا لیتے ہو۔ یہ عیسائی بھینسوں کا دودھ پی جاتے ہو، عیسائیوں کے فارم کے انڈے کھا جاتے ہو، سمجھا؟ مسلمان کو مرغیاں ہی ساری، یہ مسلمان بھینسیں ساری نہیں، پتہ نہیں کن کن کی یہ بھینسیں ہیں، کن کن کی یہ مرغیاں ہیں جن کے انڈے ہم کھاتے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک فساد ہے۔ اگر ویکسینیشن آپ کو ملتی ہے تو لگواؤ۔ فلوٹ شال لگواتے ہیں نا ہم، پہلے اس کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیا تھا، یہ فلوٹ شال نہ لگوانا، بھائی مان ہو جاؤ گے۔ اور بھائی جب امریکہ میں آ گئے ہیں اور تم نے حلف لے لیا کہ جو کہو گے کریں گے، تو پھر آج کیوں انکار کرتے ہو؟
تو اس قسم کے فساد کی بات نہیں سننا. اگر موقع مل جائے تو اگر آپ کی حالت اچھی ہے تو ویکسینیشن ضرور لگوانا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.